والذی نستعین وهو خیر ناصر المعین۔ بحث ہماری تھی ثواب نظر کے بارے میں، ان میں سے دوسرا تھا الیمین وہی الحلف باللہ، یمین یعنی حلف اٹھانا۔ تو بات یمین کی بحث میں آج فرماتے ہیں وَاتِّبَاعُ مَشِیعَةِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْیَمِینِ یمنع الانعقاد۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرماتے ہیں اللہ کی مشیت کا، علیکم السلام، اتباع کرنا یمین میں یہ انعقاد یمین سے مانع ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر بندہ حلف اٹھاتا ہے واللہ لا افعلن قضا، آگے کہہ دیتا ہے انشاءاللہ، اللہ کی قسم میں ضرور بضرور یہ کام کروں گا، پھر آگے ساتھ یہ کہتا ہے انشاءاللہ، تو اس سے قسم منعقد نہیں ہوگی۔ یمنع الانعقاد یعنی یہ انعقاد یمین سے کیا ہے؟ مانع ہے۔ مشیت کا قسم کے حلف کے بعد میں آنا، یہ انعقاد قسم سے کیا ہوتا ہے؟ مانع بن جاتا ہے۔ وَإِنْ عُلِمَتْ مَشِیعَتُهُ لِمُتَعَلِّقِهِ، اگرچہ فرماتے ہیں مشیت پروردگار عالم کا علم ہو اسے متعلق یمین کے بارے میں، یعنی اگرچہ یہ جانتا ہے کہ جس کے بارے میں میں قسم اٹھا رہا ہوں، جس چیز کے بارے میں میں حلف اٹھا رہا ہوں، پہلے ہی اللہ اس کو چاہتا ہے، پھر بھی اس کی منت منعقد قسم منعقد نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کیا کہتا ہے؟ اللہ کی قسم میں ضرور بضرور نماز پڑھوں گا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ حالانکہ نماز ظہر مثال کے طور پر یا نماز فجر، نماز مشیت پروردگار میں شامل ہے، اللہ کی مشیت اسی میں ہے کہ نماز پڑھی جائے، اسے پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نماز کے بارے میں اللہ کی مشیت نماز کو شامل حال ہے، پھر یہ کیا کہتا ہے؟ انشاءاللہ، پھر بھی کیا ہے؟ اس صورت میں بھی نظر اس کی قسم اس کی منعقد نہیں ہوگی۔ اگرچہ یہ جانتا ہے کہ قسم کے متعلق کو مشیت الہی شامل حال ہے، کل واجب والمندوب، جس طرح کے ایسے کام کے بارے میں قسم اٹھاتا ہے جو کام واجب ہو، واجب اللہ کی چاہت رکھتا ہے، مشیت پروردگار عالم میں شامل ہے، مشیت اسی کا تقاضا کرتی ہے، والمندوب مستحب کام بھی، ٹھیک ہے نا، الاشہر، اشہر قول کی بنا پر، یہ اشہر کا تعلق ہے علم کے ساتھ، ان علمت کے ساتھ، ان علمت مشیت ہو، یعنی اگرچہ اسے علم ہو مشیت پروردگار عالم کا، پھر بھی اس کی قسم منعقد نہیں ہوگی۔ تو اشہر کے مقابلے میں ایک اور قول آئے گا آگے علامہ علیہ رحمہ کا، وہ فرمائیں گے کہ اگر علم نہ ہو تب جا کر قسم منعقد نہیں ہوگی، اگر علم ہو تو پھر منعقد ہو جائے گی۔ یہ آگے آ رہا ہے، ہاں جی یہ آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اشعار کے مقابلے میں ہوگا۔ اچھا، تو اگر فرماتے ہیں مشیت پروردگار عالم، اتباع مشیت، اللہ کی مشیت کو بعد میں لائے اپنی قسم کے، تو قسم منعقد، یعنی کیا کہے کہ اللہ کی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کیا کہتا ہے کہ واللہ لا افعلن قضا، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ، اللہ کی قسم ضرور بضرور میں یہ کام کروں گا، اور کام بھی ایسا ہو جو واجب ہو یا مستحب ہو، ٹھیک ہے نا، تو آگے کہہ دیتے انشاءاللہ، تو یہ قسم منعقد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، کیوں؟ پہلے ہی اللہ کی مشیت اس میں کیا ہے؟ شامل حال ہے۔ اب یہ قسم منعقد نہیں ہوگی، نہ ہونے کی تین شرطیں ہیں، تین شرائط ہوں گی
تب اس طرح کی قسم منعقد نہیں ہوگی. کس طرح کی قسم؟ جس میں بعد میں مشیت پروردگار عالم ہو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کا لفظ جس میں سات الفاظ میں انشاءاللہ کا لفظ جس قسم میں بعد میں لائے وہ قسم منعقد نہیں ہوگی. مع شروط ثلاثہ. پہلی، مع اتصالها بہی عادتاً، جب کیا ہو یمین مشیت متصل ہو بہی یمین کے ساتھ عادتاً و عرفاً. ٹھیک ہے نا جی؟ جیسے اس نے کہا، وعلیکم السلام، جیسے اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، فوراً ہی ساتھ کہا انشاءاللہ، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں لایا، درمیان میں کوئی کلام نہیں کی. یعنی عرف کہہ رہا ہے، جس نے بھی سنا اس نے کہا ہے کہ واقعاً اس نے کوئی فاصلہ نہیں دیا، فوراً ہی قسم کے بعد مشیت کو لے آیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ عرفاً اور عادتاً جسے فاصلہ شمار نہیں کیا جاتا. کیا ہوتا ہے فاصلہ؟ کسے شمار کیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر اس نے کہا اللہ کی قسم یہ کام کروں گا، نماز پڑھوں گا، اللہ کی قسم میں نماز پڑھوں گا. پھر یہ کہنے کے بعد شاہ صاحب سے باتیں کرنے لگا، بات کر کے جواب دے کر پھر کہا انشاءاللہ، تو یہ عرفاً کہا جاتا ہے کہ اس نے فاصلہ دے دیا ہے. اگر اسے عرفاً فاصلہ کہا جاتا ہے تو پھر نظر بھی منعقد ہو جائے گی. کیوں؟ شرط تھی کہ اتصال مشیعت کس کے ساتھ ہو؟ مع الیمین. اگر فاصلہ آ جائے تو پھر قسم منعقد ہو جائے گی. واضح ہوا یا نہیں؟ دوہرا دوں آگا باس. اگر قسم اٹھائے نا بندہ، قسم کی بات تھی نا، یمین کی، ہماری حلف کی، حلف اٹھاتا ہے بندہ، حلف منعقد کب ہوگا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو آج صورت بیان کر رہے ہیں کہ ایک صورت ہم یہ بھی لائے ہیں کہ جس صورت میں حلف منعقد نہیں ہوتا، چاہے اٹھا بھی لو. وہ صورت کون سی ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ بندہ حلف اٹھاتا ہے کہ واللہ لأفعلن کذا، اللہ کی قسم میں اس طرح کا کام کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ پھر آگے کیا کرتا ہے؟ انشاءاللہ کا لفظ اضافہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو فرماتے اس طرح اس کی منت منعقد اس طرح اس کی قسم منعقد نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ لیکن مطلقاً منعقد نہیں ہوگی، نہیں. تین شرائط ہیں، وہ تین شرائط پائی جائیں گی تو تب یہ قسم منعقد نہیں ہوگی. اگر وہ تین شرائط نہ ہوئی تو پھر منعقد ہو جائے گی. واضح؟ تو پہلی شرط جس کے جو ہو تو یہ قسم منعقد نہیں ہوگی. پہلی شرط کیا ہے؟ ما اتصال المشیع بالیمین عادتاً و عرفاً، کہ مشیت اس قسم کے ساتھ کیا ہو؟ متصل ہو، تب یہ قسم منعقد نہیں ہوگی. یعنی اگر منفصل ہوئی تو پھر آسان تو ہوئی. دوسری ونطق ہی بہا، یہ حالف جو ہے قسم اٹھانے والا یہ بولے، نطق کرے بہا مشیت کے بارے میں. ٹھیک ہے نا؟ تب یہ قسم منعقد نہیں ہوگی. اگر قسم تو اٹھاتا ہے واللہ لأفعلن کذا، لیکن بعد میں انشاءاللہ کا نطق نہیں کرتا، فقط قصد دل میں کر لیتا ہے، تو اس سے منت منعقد ہو جائے گی، قسم منعقد ہو جائے گی. بار بار منت آ رہا ہے کیونکہ نظر کی بات ہے نا. ٹھیک ہے، اچھا، قسم منعقد ہو جائے گی. آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری آج جو بحث ہے وہ یمین یعنی قسم کے بارے میں ہے. یہ دوسری شرط ہے قبلہ کہ نطق الحالف بہا بالمشیہ، بہا کی ضمیر مشیت کی طرف جائے گی. ولا یقدح التنفس والسؤال، فرماتے ہیں سانس لینا اور کھانسنا یہ فاصلے کا موجب نہیں بنتا. یہ لا یقدح یعنی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فرق، کوئی حرج نہیں ہے سانس لینے میں اور کھانسنے میں. مثال کے طور پر کہتا ہے واللہ لا افعلن کذا،
سانس لے لیتا ہے پھر کہتا ہے انشاءاللہ، تو یہ کوئی فاصلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح اگر سانس لے کر کہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فاصلہ نہیں ہے بلکہ اتصال ہے، تو کیا ہوگا؟ قسم منعقد نہیں ہوگی. آسان کم کیونکہ وہ شرط اتصال پائی جا رہی ہے. وقصدہ جمع قصدہ اگر عطف وما قصدہ الیہا عند النطق بہا، یہ تیسری شرط ہے. اور فرماتے ہیں قصد الحالف، حالف قصد بھی کرے الیہ الی مشیعت اللہ عند النطق بہا بالمشیعہ، جب مشیت کا نطق کر رہا ہے اس کا قصد بھی ہونا چاہیے یہی کہ اللہ نے چاہ، مشیت کا قصد بھی ہونا چاہیے. اگر بلا قصد، بلا غرض، بلا غایت لغوی طور پر زبان سے نکل گیا ہے اس کے یہ لفظ، تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر قصد ہے اور اتصال بھی ہے، ادھر نطق بھی ہے، قصد بھی ہے، یہ تینوں شرطیں آ جائیں گی تو وہ قسم منعقد نہیں ہوگی. واضح؟ اب اگر اتصال بھی ہو، نطق بھی ہو، قصد نہ ہو تو پھر منعقد ہو جائے گی کیونکہ شرط فاقد ہو گئی ہے. عدم انعقاد کی شرطیں ہیں نا، عدم انعقاد کی شرطیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط ٹوٹ گئی تو منعقد ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. وَإِنْ انْتَفَتْ عِنْدَ الْيَمِينِ، اگرچہ وہ قصد مشیت منتفی ہو قسم کے وقت. ٹھیک ہے نا. دو چیزیں ہیں اس میں، ایک ہے انعقاد الیمین کا وقت، ایک ہے مشیت کا وقت. جب وہ کہہ رہا ہے نا واللہ لأفعلن قضا، اس وقت اس کا قصد نہیں تھا مشیت پروردگار عالم، جیسے اس نے یہ لفظ نکالا انشاءاللہ تب قصد آ گیا، تو پھر بھی کیا ہے؟ شرط موجود ہے، یعنی عدم انعقاد. ٹھیک ہے نا. دون العکس، عکس کی صورت میں نہیں ہوگی. عکس کی صورت میں شرط مفقود ہو جائے گی. کیسے عکس؟ پہلے تو اس پہلی تیسری صورت شرط کو میں دہراتا ہوں پھر اس کا عکس بناتے ہیں. یہ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ بندہ، تیسری شرط کا آگے ان تفات کو میں ساتھ ملا کے تاکہ عکس سمجھ آ جائے اس لیے اس طرح بیان کر رہا ہوں تقریب ذہن کے لیے. یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اصل مقصد یہ ہے جب اس نے کہا واللہ لا افعلن قضا، اس وقت اس کا قصد نہیں تھا. کس چیز کا؟ مشیت کا قصد نہیں تھا. جیسے کہنے لگا انشاءاللہ، جیسے ہی ان شروع کی قصد بھی ساتھ آ گیا مشیت والا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح شرط پائی جا رہی ہے، قسم اس کی منعقد نہیں ہوگی. عکس میں ایسا نہیں ہوگا، قسم منعقد ہو جائے گی. عکس کیا ہے؟ جب وہ کہہ رہا تھا واللہ لأفعلن قضا، اس وقت اس کا قصد تھا کہ مشیت بھی ہوگی. جب اس نے کہا انشاءاللہ تب اس کا قصد ہی نہیں تھا، تب ذہن کہیں اور چلا گیا. ٹھیک ہے نا. یا عدم قصد المشیت کی طرف چلا گیا. تو پھر اس صورت میں شرط مفقود ہے، اس صورت میں قسم منعقد ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی. واضح؟ یہ عکس واضح ہے کہ بلا؟ یہ عکس ہمیں لکھنا ہوگا. ولا فرق بین قصد تبرک والتعلیق ہنا، ولا فرق، کوئی فرق نہیں ہے کس چیز میں؟ فی عدم انعقاد الیمین، یمین کے منعقد نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے بین قصد تبرک، چاہے مشیت کا قصد تبرکن ہو، چاہے مشیت کا قصد تعلیقن ہو. ٹھیک ہے نا. مال فرق بین تبرک و تعلیق، یہ تو واضح ہوگا، ہونا چاہیے، ضروری ہے. قصد مشیت ایک بار ہوتا ہے تبرکن، ایک بار ہوتا ہے قصد مشیت تعلیقن. تبرکن یہ ہے جیسے ہم ہر بات کے آگے کہہ دیتے ہیں آ رہا ہوں انشاءاللہ، آج درس ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. درس کل ہوگا انشاءاللہ. کیا ہے؟ تبرکن ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کی رضایت اس میں شامل حال ہوگی.
شرط کے طور پر نہیں کہتے کہ اگر اللہ نے چاہا. کیا اللہ نہیں چاہتا درس میں ہو؟ ٹھیک ہے نا. ہم یہ شرط نہیں لگاتے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا، اگر اللہ نے نہ چاہا تو نہیں ہوگا. ہمیں کیا پتا اللہ چاہ رہا ہے آج یا نہیں چاہ رہا. ٹھیک ہے نا. کسی ایسی چیز کے بارے میں کہ جس میں چاہت کو ترجیح نہ ہو، مثال کے طور مباح چیز کے بارے میں تیرے گھر آؤں گا انشاءاللہ، وہ جانا وجوبی بھی نہ ہو اور مستحبی بھی نہ ہو، چائے پینے کے لیے ویسے ہی باہر. ٹھیک ہے نا. اب کیا پتا اللہ آپ کی چائے پینے کو چاہ رہا ہے یا، یعنی شرط کے طور پر ہم نہیں کہتے، ہم تبرکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. چاہے یہ تبرکن کہے انشاءاللہ پھر بھی قسم منعقد نہیں ہوگی، چاہے شرط کے طور پر کہے کہ اگر اللہ نے چاہا، نہ چاہا تو نہیں، اس بنا پر، تو پھر بھی قسم منعقد دونوں صورتوں میں نہیں ہوگی. واضح تبرک اور تعلیق. آگا صاحبان جو واضح نہ ہو دو کہہ دیا کہ دورا دیا. اطلاق الناس، کیونکہ خبر کیا ہے؟ نس مطلق ہے. یہ خبر ہے سکونی کی، ان ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے نا. سکونی راوی ہے، چھٹے لال ولایت سے روایت ہے، وہ مطلق ہے، اس میں کوئی یہ تبرک یا تعلیم کی شرط نہیں لگائی. وَقَصَّرَهُ الْعَلَامَ عَلَى مَا لَا تُعْلَمْ مَشِيَّةُ اللَّهِ فِيهِ. قصرہ یعنی حاصرہ، حسرہ یعنی محصور کیا ہے، منحصر محصور کیا ہے علامہ حلی علیہ رحمہ نے علی ما تعلم ما لا تعلم، کہ اس وقت قسم منعقد نہیں ہوگی جب اسے علم نہ ہو مشیت اللہ تبارک و تعالی کا. یہ ہے اشہر کے مقابلے میں قول جو اس وقت میں نے اشارہ دیا تھا. الل اشہر اگر علم، اگرچہ علم ہو، انہوں نے کہا تھا اگرچہ علم ہو الل اشہر، تو اشہر کے مقابلے میں مشہور قول کیا ہے؟ یہی علامہ کا ہے. یہ کیا کہتے ہیں کہ اگر اسے مشیت کا علم نہ ہو تب جا منعقد نہیں ہوگی، اگر مشیت کا علم ہو تو پھر منعقد ہو جائے گی. ٹھیک نا. یہ تو ہم نے پیچھے ابھی پڑھ لیا ہے کہ مشیت کا علم کب نہیں ہوتا، سوری کب ہوتا ہے. واجب کام ہے، مستحب کام ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی مشیت شامل ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہہ رہے ہیں علامہ کہ جب مشیت کا علم نہ ہو، کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں علم نہیں نہ ہو کہ اللہ چاہتا ہے اس کام کو یا نہیں چاہتا. فرماتے ہیں ہاں ایسا بھی ہوتا ہے جب کام مباح ہو. جب کام کیا ہو؟ مباح ہو. تو کیا پتا اللہ چاہ رہا ہے میرے پانی پینے کو جب میرا پیٹ بھی فل ہے. فل سے مراد یعنی مجھے پیاس بھی زیادہ نہیں لگی، کوئی خطرہ بھی نہیں ہے مرنے کا، جو ٹھیک نا، حاجت نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا. اچھا. کل مباح، جس طرح کے مباح کام میں ہے. دون الواجب والندب، واجب اور ندب میں اس طرح نہیں ہے کیونکہ وہاں مشیت کا علم ہے. واجب میں اللہ چاہ رہا ہے، مستحب بھی اللہ چاہ رہا ہے. اللہ کی ہاں جی نہ وہاں بھی نہیں ہوگی، یعنی وہاں لا تعلم کی شرط نہیں ہے. شرط لا تعلم کس میں ہوتی ہے؟ مباح میں ہوتا ہے کہ بندے کو علم نہیں ہوتا. لیکن واجب میں اور ندب میں تو یہ اس کا تعلق واجب اور ندب میں قسم منعقد ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ پیچھے کہہ گئے ہیں کہ منعقد نہیں ہوگی. اب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مشیت کا علم نہ ہونا، یہ مباح میں ایسا ہوتا ہے کہ مشیت کا علم نہیں ہوتا. دون الواجب والندب، واجب اور ندب میں مشیت شامل حال ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ مشیت کا علم نہ ہو، بلکہ وہاں مشیت ہے، اللہ کی چاہت ہے کہ واجب انجام دو، مستحب انجام دو. اچھا. اسی طرح وترک الحرام والمکروہ، مکروہ کو ترک کرنا یا حرام کو ترک کرنا، اس میں بھی مشیت شامل حال ہے. اس میں بھی لا تعلم والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ علم ہے ہمیں کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ واجب انجام نہ دے، اللہ چاہ رہا ہے کہ مکروہ کو ترک کر. ٹھیک ہے نا جی. والنص مطلقون، اور نص، یہ شہید ثانی علیہ رحمہ اب رد شروع کر رہے ہیں کس کا؟ علامہ کا. علامہ علیہ رحمہ نے کیا فرمایا
ہاں جب علم نہ ہو مشیت کا تب قسم منعقد نہیں ہوگی. اگر علم ہو کہ اللہ کی چاہت ہے پھر انشاءاللہ کہنے سے کوئی حرج نہیں ہے، قسم منعقد ہو جائے گی. شہید ثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ جو علامہ علیہ رحمہ نے شرط لگائی ہے کہ ان لم تعلم، اگر علم نہ ہو تب منعقد نہیں ہوگی، یہ جو علامہ نے شرط لگائی ہے اس کے رد میں دو رد لائے ہیں، دو دلیلیں لائے ہیں، دو رد لائے ہیں. پہلا رد فرماتے ہیں ون نص مطلق. شہید ثانی فرماتے ہیں نص مطلق ہے. جس روایت میں یہ بات آئی ہے کہ انشاءاللہ جب آ جائے مشیت کی اتباع ہو جس قسم میں وہ قسم منعقد نہیں ہوتی، وہاں مطلقاً روایت ہے، وہاں بعد میں یہ نہیں کہا گیا کہ علم ہو حالف کو یا علم نہ ہو. نص مطلق ہے لہذا وہاں کوئی شرط نہیں ہے. پہلا رد. دوسرا والا حکم و نادر، اور یہ جو حکم ہے اشعر کے مقابلے میں، اشعر کے مقابلے میں یہ جو علامہ علیہ رحمہ نے حکم دیا ہے کہ جب علم نہ ہو تب اس طرح ہوگا کہ منت منعقد نہیں ہوگی، قسم منعقد نہیں ہوگی، یہ حکم علامہ جو بیان کیا یہ حکم کیا ہے؟ نادر ہے. یہ دو رد بیان کیے ہیں شہید ثانی علیہ رحمہ نے علامہ کے نظریے پر. آگے فرماتے ہیں توجیہہ حسن. ٹھیک ہے، توجیہ جو بیان کیا ہے نا علامہ نے، توجیہہ ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ علامہ کی طرف. شہید ثانی فرماتے ہیں کہ علامہ نے جو توجیہ بیان کی ہے یہ ہے اچھی. توجیہ سے مراد یہاں تفصیل جو قول میں بیان کی ہے. کیا تفصیل بیان کی علامہ علیہ رحمہ نے؟ ہاں علم کی جو قید لگائی ہے کہ علم نہ ہو مشیت کا تو کیا ہوگی؟ قسم منعقد نہیں ہوگی، اگر علم ہو تو منعقد. یہ جو تفصیل بیان کی یہ توجیہ ان کی کیا ہے؟ اچھی ہے. لیکن توجیہ غیر مسموع، یہ مسموع نہیں ہے، سنی ہوئی نہیں، سنی نہیں گئی. فی مقابلۃ النص، نص کے مقابلے میں، کیونکہ نص مطلق آئی ہے، نص میں اس طرح کی کوئی توجیہ اور کوئی شرط قید نہیں تھی. اب نص کے مقابل میں کوئی ایسی چیز نہیں ملی ہمیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا کہ کوئی قید ہے ما لم تعلم کی، ایسی کوئی چیز نہیں سنی گئی. اگر سنائی دیتی تو پھر یہ تو وجہ تھی. ٹھیک ہے نا. والتعلیق علی مشیت الغیر. اب فرماتے ہیں معلق کرنا قسم کو غیر کی مشیت پر. یحسبها یا یحسبها یہ کیا کر دیتا ہے؟ اسے روک دیتا ہے. قسم یہ ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ قسم کی طرف، یمین کی طرف. نہ یمین کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. یمین مؤنث سمائی ہے نا، اس لیے اس کی طرف مؤنث کی ضمیر بھی لوٹ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، اگرچہ پیچھے انہوں نے مذکر کی ضمیر لوٹائی ہے اس کی طرف، یمین کی طرف. مشیت کی طرف تو مؤنث کی پلٹے گی، ہی نہیں مذکر کی بھی اس کی طرف بھی پلٹ سکتی ہے، ابھی آئے گا. ٹھیک ہے نا. یمین کو کیا کرتا ہے؟ روک دیتا ہے. اگر مشیت کیا ہو؟ مشیت غیر پر معلق کیا جائے یمین کو. ابھی بتاتا ہوں کیا ہے، ترجمہ ایک مرتبہ پورا کر لیں. ویو کے فہا یہ اسی کے مترادف ہے، تفسیری واو ہے. ویو کے فہا یعنی یمین کو روک دیتا ہے علی مشیت ہی مشیت الغیر پر. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مثال کے طور پر وہ کہنا چاہتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ واللہ لا افعلن کذا ان شاء زید، اللہ کے علاوہ کسی اور کی مشیت پر معلق کرتا ہے. ان شاء زید لادخلن فی السکن، میں سکن میں داخل ہوں گا اگر زید نے چاہا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ اس نے اپنی منت کو، قسم کو روکا ہے. کب تک؟ زید کے چاہنے تک. ٹھیک ہے نا. یہ ہے اس کا روکنا کہ جب تک زید نہیں چاہے گا یہ نہیں داخل ہوگا، جیسے زید چاہے گا، جب زید چاہے گا یہ داخل ہو جائے گا. واضح. ان اللہ کا عقدہا علیہ، اگرچہ اس نے کیا کیا ہو؟ معلق کیا ہو یمین کے عقد کو مشیت غیر پر. ٹھیک ہے نا. یہ اسی تفسیر میں آ گیا جو میں نے عرض کر دیا.
اس نے معلق کیا ہے اپنی یمین کو کس پر؟ زید کے چاہنے پر، کہ اگر زید چاہے گا تو یہ ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ یہاں سے یمین کی چند صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ یمین چند صورتوں پر ہوتی ہے۔ یہ یمین تعلیق علی الخیر، یہ یمین معلق ہو جب مشیت غیر پر، اس کی چند صورتیں بیان کریں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب وہ معلق کرے اپنے کام کے انجام دینے کو مشیت غیر پر، یہ پہلی صورت۔ مثال کے طور پر کیا ہے؟ واللہ لا افعلن کذا ان شاء زید، یعنی واللہ لا ادخلن الدار ان شاء زید، اللہ کی قسم میں گھر میں داخل ہوں گا یا سکن میں داخل ہوں گا اگر زید نے چاہا۔ فلو جاہل شرط لم ينقض، اگر یہ پہلی صورت تھی، ابھی وہی اس کے طریقے میں بات چل رہی ہے، دوسری نہیں ہے۔ فلو جاہل شرط لم ينقض، فرماتے ہیں اگر یہ شرط سے کیا ہو؟ جاہل ہو، جاہل ہو تو پھر منت اس کی قسم منعقد نہیں ہوگی۔ جاہلوں سے مراد کیا ہے؟ شرط یہاں کیا تھی؟ شرط ہے انشاء زید، اگر زید نے چاہا۔ اگر یہ جاہل ہے اس بات سے کہ پتہ نہیں زید چاہ رہا ہے میرے آنے کو یا نہیں چاہ رہا، تو اس کی قسم منعقد نہیں ہوگی۔ قسم منعقد تب ہوگی جب اسے پتہ ہو زید چاہتا بھی ہے میرے آنے کو۔ واضح؟ فلو جاہل شرط، یہ پہلی صورت ہے کہ بلا ولو اوقفا، دوسری صورت، ٹھیک ہے نا؟ ولو اوقفا حلہا علیہ، اگر موقوف ہو حلہا قسم کا توڑنا، علیہ علی مشیت الغیر، غیر پر، مشیت غیر پر، ٹھیک ہے نا؟ کا قول ہی تعالی، کا قول ہی، الا اسی حالف کا قول، کا قول ہی، کا قول الحالف، واللہ لا ادخلن الدار الا ان یشاء زید، الا ان یشاء زید، اللہ کی قسم میں سکن میں گھر میں داخل ہوں گا مگر یہ کہ اللہ زید نے چاہا، مگر یہ کہ اللہ، مگر یہ کہ زید نے چاہا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں کیا ہے؟ اس کی قسم موقوف ہے ہاں زید کے نہ چاہنے پر۔ دیکھیے گا میں داخل ہو جاؤں گا، الا ان یشاء زید، مگر یہ کہ زید نے میرے داخل نہ ہونے کو پسند کیا تو پھر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ کیسے؟ آگے دیکھیں، فرماتے ہیں ان عقدت ما لم یشاء حلہا، دیکھیے گا اس کی قسم منعقد ہوگی کب تک؟ جب تک زید اس کے دخول کو نہ چاہے گا، جب تک اس کی قسم کو نہ توڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر زید نے توڑ دی تو پھر قسم منعقد۔ مثال پھر میں دوبارہ لے آتا ہوں، آسان کر کے آتا ہوں۔ اللہ کی قسم، ٹھیک ہے نا، میں سکن میں داخل ہوں گا، اگر زید نے نہ روکا، آسان کر دو، اگر زید نے نہ روکا، اس کی قسم کیا ہے؟ منعقد ہے کب تک؟ جب تک زید نہیں روکتا۔ اگر زید نے روک دیا قسم ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ حلہ مانا کہتا ہے ٹوٹ جائے گی، پیچھے بھی لفظ یہ گزرا ہے دو بار۔ فلا تب تو لو، ٹھیک ہے نا؟ اس کا حلف باطل نہیں ہوگا، الا ان یعلم الشرط، مگر یہ کہ کیا ہو؟ اس کے شرط کا کیا ہو؟ علم ہو۔ شرط کا علم کیا ہے؟ علم شرط کیا تھی؟ زید کا نہ چاہنا۔ اگر اسے پتہ ہے کہ زید نہیں چاہ رہا پھر بھی کہہ رہا ہے زید نے نہ چاہا تو داخل ہو جا، تو پھر باطل ہو جائے گی۔ اسے علم ہے کہ زید نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کی منت کی قسم کیا ہوگی؟ باطل ہو جائے گی۔ تھوڑی دقیق ہے بات، ایک ایک بات میں تھوڑا۔ وقضا، یہ تیسری صورت، وقضا فی جانب النفی، اسی طرح نفی کی جانب میں آ جائیں پھر بھی منت وہ قسم اس کی منعقد ہو جائے گی۔ نفی کی جانب میں کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر کہتا ہے
واللہ لا افعل ان شاء زید، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا اگر زید چاہتا ہے تو. پہلے کیا تھا؟ میں کروں گا اگر زید چاہتا ہے. اب کہتا میں نہیں کروں گا اگر نفی ہے، اگر زید چاہتا ہے تو میں نہیں کروں گا. اسی طرح یا وقف اوقف اللہ والی صورت میں واللہ لا افعل الا ان یشاء، لا افعل الا ان یشاء، میں نہیں کروں گا مگر یہ کہ زید کیا کرے، چاہے. فیتوقف انتفاعہ علی مشیئتہ فی الاول، فرماتے ہیں پس موقوف ہے انتفاع الفعل، انتفاعہ انتفاع الفعل، انجام دینا، علی مشیئتہ علی مشیئت زید، زید چاہے گا تب یہ اس کا فعل کیا ہوگا، انتفاعہ منتفی ہوگا. لا افعل ہے نا، دیکھیں لا افعل میں نہیں کروں گا، اگر زید چاہتا ہے تو میں نہیں کرتا. شاہ صاحب اگر آپ کا یہ ارادہ ہے تو ٹھیک ہے میں نہیں کرتا، تو میرے کام کی نفی کب ہے، کب ہوگی، جب آپ کی چاہت اسی انتفاع کے بارے میں ہوگی. آپ کی مشیت پر میرے کام کا انتفاع ہے. فَيَتَوَقَّفْ انتفاع الفعل علی مشیت ہی فی الاول فی صورت الاول، کون سی صورت اول ہے، لا افعل ان شاء زید. وینتفی بدون مشیت زید، اور انتفاع ہوگا بدون مشیت زید، زید کی مشیت کے بغیر، فی الثانی فی صورت ثانی الا ان یشاء، جب وہ نہ چاہے گا زید تب جا کر انتفاع ہوگا. اگر زید چاہے گا، ایک کھلی عقیدہ ہے نفی، اور نفی کیا ہوتا ہے، اس بات ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لا افعل الا ان یشاء زید، میں نہیں کروں گا مگر زید، یعنی زید نے ترک کو چاہا میں نہیں کروں گا. یہ دونوں ترک آ گئے ہیں، زید بھی نفی لا بھی نفی. تو اس صورت میں جب زید ترک چاہے گا تو یہ کام کرے گا، ٹھیک ہے نا. یہاں زید کی مشیت کیا بنے گی، سبب اس کے مشیت کا نہ ہونا، زید کی مشیت کا نہ ہونا اس کے انتفاع کا موجب بنے گا. ادھر مشیت کا ہونا انتفاع کا موجب بن رہا ہے، ادھر مشیت زید کی مشیت کا نہ ہونا انتفاع کا موجب بن رہا ہے. فلا یحرم الفعل قبل مشیت ہی، پس فرماتے ہیں فعل حرام نہیں ہوگا قبل مشیت زید. ولا یحل قبلها، اور اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی قبلها قبل مشیت زید، زید کی مشیت سے پہلے. الحمدللہ رب العالمین.